اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 6 اکتوبر 2024، دن ہے اتوار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، ان کو 100 سال تک اللہ پاک نے موت دی۔ جب وہ سوئے، فوت ہوئے بحکم خدا، تو ان کی عمر 40 سال تھی اور ایک میں ہے 50 سال تھی، زیادہ میں ہے 50 سال تھی۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی عمر تھی 50 سال، بال ان کے کالے تھے۔ اپنے گدھے پہ بیٹھ کے اپنے گھر گئے۔ آگے جا کے دیکھا تو وہ تو تھوڑی بہت تبدیلی 100 سال کے بعد تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مکان وغیرہ اپنے پیچھے 100 سال دیکھ لیں تو کتنی ترقی ہوئی ہے، دنیا اسی طرح ترقی کرتی ہے۔ تو 100 سال بعد اندازے سے وہ اپنے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا صحن میں ایک بڑھیا اندھی اور لنگڑی جو معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ کیا یہ عزیر علیہ السلام کا مکان ہے؟ تو بڑھیا چونکی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، اس کا حال اللہ جانتا ہے، مکان تو یہ عزیر کا ہی ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے وہ رونے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 100 سال کے بعد بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں عزیر علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ ان کی خادمہ تھی، کنیز تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے، تشریف لے گئے کسی سفر پہ، تو ان کی اس خادمہ کی عمر تھی 20 سال۔ تو اب جب یہ واپس تشریف لائے تو اس کی عمر، اس خادمہ کی، اس کنیز کی عمر تھی 120 سال۔ وہ بڑھیا تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی ظاہر ہو گئی تھی اور وہ پاؤں سے معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، جب کوئی بندہ چلتا نہیں ہے تو اس کے پٹھے جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے، اس بڑھیا عورت نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو میں جانتی ہوں، اللہ کے پیغمبر تھے اور بڑے نیک بندے تھے۔ وہ جو دعا کیا کرتے تھے اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتے تھے۔ تو اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی ٹائم دعا کی، اللہ پاک نے ان کو روشنی دے دی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو عزیر ہی ہیں۔ تو اس نے یہ ریکویسٹ تب کی تھی کہ اگر میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اگر آپ دعا کریں گے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، میں آپ کو دیکھ کے تصدیق کر سکوں گی کہ آپ عزیر ہیں۔ تو عورت نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی باندھی ہوں اور آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہت خوش ہوئی عورت، وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ تو اس کی خوشی دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اس کی جو پاؤں کی معذوری تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اب وہ بڑھیا چلنے پھرنے لگی اور بڑی خوش ہوئی۔ جس طرح ایک بندے کی خوشی قابل دید ہوتی ہے، نظر آ جاتی ہے کہ بندہ یہ اندر سے خوش ہے، تو وہ انتہائی عورت خوش ہوئی اور لوگوں کو واویلا کیا، شور کیا، لوگوں کو جمع کیا، جدھر وہ جمع ہوتے تھے چوک میں یا جدھر بھی جو ان کا رواج تھا۔ اس نے سب لوگوں کو، بنی اسرائیل کو جمع کیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اب عزیر علیہ السلام 50 سال کے، اور جو ان کا بیٹا تھا جو 20 سال کا تھا اس ٹائم،
اب وہ 120 سال کا، اور اس کا جو بیٹا تھا یعنی کہ عزیر علیہ السلام کا پوتا جو تھا وہ 100 سال کا، وہ بھی بوڑھا، اور عزیر علیہ السلام جوان، 50 سال کے جوان، اور ان کا ایک بھائی تھا عزر، کسی میں عزیز لکھا ہے، کسی میں عذر لکھا ہے، کسی میں عذرا لکھا ہے، عذر زیادہ میں لکھا ہے، این زے اور رے، عزیر کا یہ نکال دے تو عذر رہ جاتا ہے باقی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اور عذر جڑواں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے، اور اس کی عمر اب 150 سال ہے، کس کی؟ ان کے بھائی کی، عذر کی۔ اور عزیر علیہ السلام کی بھی عمر تو 150 سال ہی ہے، لیکن یوں کہہ لے کہ 50 سال ہے۔ تو بڑی ایک قسم کی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو گئی، تو لوگ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑھیا نے کہا، اس عورت نے کہا کنیز نے، کہ میں جانتی ہوں کہ یہ عزیر ہیں، تو وہ اب مان نہیں رہے کہ عزیر نہیں ہے۔ مجمع کٹھا ہے، مجلس ہے، ان کی کابینہ کٹھی ہے، ان کی ساری جو گاؤں کے لوگ تھے، بڑے بڑے اور سربراہ ٹائپ لوگ اور بڑے بزرگ ٹائپ لوگ، اور سب لوگ جو ہے پنچایت ایک قسم کی بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اور تصدیق نہیں ہو رہی کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ جب بخت نصر آیا تھا تو اس نے قرآن ایسے تورات کے نسخے جو ہیں جلا دیے تھے، تورات کے نسخے جلا دیے تھے پکڑ پکڑ کے، اور جس کے پاس تورات کا نسخہ ملتا تھا اس کو بھی سزا دیتا تھا، مارتا تھا۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں، وہ بوڑھا کہتا ہے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دادا نے، یعنی کہ میرے والد کے والد نے، ایک نسخہ ایک جگہ پہ دفن کیا تھا زمین کے اندر، تاکہ وہ شکست و ریخت سے، خرد برد سے بچ جائے، بخت نصر سے چوری چھپا دیا تھا ایک نسخہ تورات کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، نبی تھے اور تورات کے حافظ تھے۔ وہ کسی نے کہا جی کہ آپ سنا ہے ہم نے کہ آپ تورات کے جو ہیں وہ حافظ تھے، تو آپ ہمیں تورات سنائیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی۔ اب تصدیق کون کرے، کیونکہ کوئی نسخہ تو کوئی ادھر تھا نہیں، کوئی بک نہیں تھی۔ تو پھر اس بابے نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میرے باپ نے، یعنی کہ میرے دادا نے، وہ نسخہ زمین دبایا، اور اس جگہ کا مجھے پتہ ہے۔ اب گاؤں والے سارے مل کے اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ نسخہ اس نے بتایا کہ یہاں دفن ہے، تو انہوں نے اس کو کھود کے وہ نسخہ نکالا، عزیر علیہ السلام کی اور اس نسخے کی جو تلاوت تھی وہ ملائی آپس میں، تو وہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے یقین کیا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ تو پھر وہ اپنی روٹین کی لائف میں آ گئے، 50 سال کے، تو وہ بھائی ان کے 150 سال کے، اور آل اولاد ان سے 120 سال اور 100 سال، وہ پوتا 100 سال کا تھا۔ تو پھر ان میں وہ رہے، تبلیغ کرتے رہے اللہ کے حکم سے۔ پھر 50 سال تک وہ ان کے اندر تبلیغ کرتے رہے اور اپنی نارمل زندگی جو ہے وہ گزارتے رہے۔ 50 سال بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کا جو بھائی عزر تھا اس کی بھی وفات ہو گئی، اللہ کی مرضی، ایک ہی دن فوت ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور عزر ایک ہی دن فوت ہوئے۔ تو قدرت اللہ کی، ایک کی عمر 100 سال اور ایک کی عمر 200 سال، کٹھے پیدا ہوئے، کٹھے فوت ہوئے۔ ایک کی عمر 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور عزر کی عمر 200 سال۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے۔ تاریخ کے اندر 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کے بھائی جڑواں تھے، عزیر علیہ السلام اور عزر،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا بھائی ایس تھا، یہ بھی جو ہیں دونوں بھائی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام کے والد، اور والد ان کے اسحاق علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے بیٹے تھے یعقوب اور ایس۔ یہ بھی ایک جڑواں بھائی تھے اور ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے، ایک وقت میں، ایک دن، اور وفات بھی اللہ کی مرضی سے ان کی ایک ہی دن ہوئی، حالانکہ وہ روم میں تھے اور یہ ادھر مصر میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو چونکہ اپنی نصیحت بڑوں بچوں کو کر دیتے تھے کہ مجھے میرے باپ کے پاس دفن کرنا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی نصیحت کی تھی کہ مجھے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفنانا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے باپ کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے دفن۔ تو پھر اسی طرح اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نصیحت کی تھی اور ایس کو، ان لوگوں نے پھر اپنی اولاد کو نصیحت کی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو جسد خاکی ہے وہ بھی آ گیا، اور روم سے ان کے والد اپنے بھائی ایس کا بھی جسد خاکی جو ہے وہ آ گیا، اور اکٹھے، کچھ کہتے ہیں ایک قبر میں دفن ہوئے اور کچھ کہتے ہیں الگ الگ قبروں میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ایس کی قبریں اکٹھی تھیں، مطلب ساتھ ساتھ تھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ باقی کے واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔